سے اتاری گئی، جس میں دائیں بائیں سے کوئی غلط اور باطل بات نہیں آ سکتی، وہ کتاب جس کو اتارنے والا اللہ، وہ جس کو لانے والے جبریل امین، وہ جو دنیا کے سب سے مقدس انسان کے مبارک دل کے اوپر اتاری گئی، وہ کتاب جو دنیا کی سب سے زیادہ بہترین سرزمین مکہ مکرمہ کی گلیوں میں اور مدینہ پاک کی گلیوں میں اتاری گئی، جس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ خدا کی آخری کتاب، اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، کوئی کلام نہیں، کوئی نسخہ ہدایت نہیں، جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب، اور جو اسے ٹھکرائے گا وہ حکومت والا ہو، اقتدار والا ہو، تب بھی وہ ناکامیاب۔ اس کتاب کے بارے میں، اس کتاب کے سلسلے میں یہ اعلان کر دیا گیا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، کہ یہ اللہ کا ایسا کلام ہے، قرآن اللہ کی ایسی کتاب کہ باطل اس میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر نیچے سے کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا، تنزیل من حکیم حمید، یہ زبردست اور قابل تعریف اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے۔ اس اللہ نے اپنے اس مقدس کتاب میں، اپنے اس مقدس کلام میں ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، سن لو، یاد رکھو، دل پر لکھ لو کہ اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے گا، ان کو سرخرو کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی آسائشیں اور نعمتیں دے گا، خدا تعالیٰ قیامت کے دن اپنی رضامندی کا پروانہ ان کو عطا فرمائے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، اور شہید ان کے لیے خدا سے پیروی کریں گے، اور شہیدوں کے امام، شہیدوں کے تاجدار، شہیدوں کے لیے، شہیدوں میں بھی بہت ہی ممتاز اور نمایاں مقام رکھنے والے، کربلا کے میدان میں بے بسی کے ساتھ جان دینے والے، باطل کے خلاف اپنے بچوں کو کٹوا دینے والے، باطل کے آگے اپنے سر کو نہ جھکانے والے، نواسے رسول، خاندان نبوت کے شہزادے، وہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میرا حسین دنیا میں خوشبودار پھول ہے اور میرا حسین آخرت کے جوانوں کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک انسانوں اور نیکی کرنے والوں کو قیامت کے دن شہیدوں کی سفارش اور ان شہیدوں کے امام کی سفارش نصیب فرمائے گا۔ یہ اعلان قرآن میں کیا گیا کہ اللہ پاک کامیاب کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھا عمل کیا، جنہوں نے برائی کو چھوڑ دیا، جنہوں نے گناہ کو چھوڑ دیا، جنہوں نے ناجائز سے توبہ کر لی، جنہوں نے بے حیائی کو لات مار دی، جنہوں نے اطاعت اور عبادت کو اپنے سینے سے لگا لیا، وہ کامیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں، کامیابی صرف ایک راستے میں ہے، اسی لیے قرآن میں اعلان فرمایا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ دیکھو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، او مسلمانوں، او دنیا کے انسانوں، دیکھو یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ پاک آسمانوں اور زمینوں کا خالق و مالک، عرش عظیم کا مالک، تمام حیوانات، جنات، تمام نباتات، جمادات، پہاڑوں، فضاؤں، بادلوں اور ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا، پورے نظام کائنات کو چلانے والا اللہ جو زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، جو رب العرش العظیم ہے، جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں اور تمام انسانوں اور تمام جناتوں کے اوپر حکومت کرنے والا ہے، اقتدار اور حکومت اور عزت اور ذلت کے پیمانے جس کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام تر بادشاہت اور اقتدار ہے، اور وہ اللہ ایسا ہے وہو علی کل شیء قدیر، وہ اللہ ہر چیز کے کرنے کے اوپر قادر ہے، کوئی اللہ سے بڑا نہیں، کوئی اللہ سے زیادہ باعظمت نہیں، کوئی اللہ کے اوپر حکمرانی کرنے والا نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے زیادہ
عظمت اللہ ہے، تو وہ اللہ جو تمام تر اقتدار کا مالک ہے، اس نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ ہے میرا سیدھا راستہ، نیکی کا راستہ، عبادت کا راستہ، نبیوں اور شہیدوں کا راستہ، صالحین اور متقین کا راستہ، صدیقین کا راستہ، علماء کا راستہ، مفسرین و محدثین کا راستہ، دین کے داعیوں اور مبلغین کا راستہ۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے ہمارا سیدھا راستہ۔ اور اس راستے کے علاوہ بھی بہت سارے راستے دنیا میں ہیں، کہیں بدعت کا راستہ، کہیں خرافات کا راستہ، شراب پینے والوں کا راستہ، زنا کرنے والوں کا راستہ، اپنے جسم سے لباس کا ایک ایک تار اتار دینے والوں کا راستہ، وہ جو پوری دنیا کے اندر ننگے پن کو عام کر رہے ہیں، وہ جو عورتوں کی آزادی کے نام پر عورت کے جسم سے اس کے لباس کا ایک ایک تار الگ کر چکے ہیں، وہ جنہوں نے عورت کو ایسی ذلت سے دوچار کر دیا کہ صابن کی 2 روپے کی ٹکیاں بھی عورت کی ننگی تصویر کے بغیر ٹک نہیں سکتی، وہ جنہوں نے عورت کو ایک متاع پوچھو بازار بنا دیا، وہ جنہوں نے دنیا کے اندر دہشت گردی کو عام کیا، فساد کو عام کیا، بے حیائی کو عام کیا، جنہوں نے اپنے ذرائع استعمال کیے، میڈیا کو استعمال کیا، تمام تر وسائل کو استعمال کر کے انہوں نے یہ چاہا کہ پوری دنیا کو بے حیائی کے اندھے دلدل کے اندر غرق کر دیں، وہ جنہوں نے ننگے پن میں اپنی کامیابی سمجھی، وہ لوگ جو مرد کی مرد سے شادی کے حامی اور حلیف ہیں، جو اس کے وکیل ہیں، جو دنیا میں اس کی وکالت کرتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو تمام تر نافرمانی اور بے حیائی کے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا بھی راستہ ہے، دنیا میں ان کا بھی طریقہ ہے، اور بہت سارے راستے دنیا کے اندر ہیں، شیطان کے نقش قدم بہت سارے ہیں۔ فرمایا کہ ان راستوں کو نہ اپنانا، ان راستوں پر مت چلنا، ان راستوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھنا، اپنے آپ کو ان برائی کی طرف، ان برائی کے راستوں پر لے جانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے، تباہی تمہارا مقدر ہوگی، بربادی تمہارے لیے لکھ دی جائے گی، ذلت اور مسکنت تمہارے لیے، ذلت اور مسکنت تمہارے وجود کا حصہ بن جائے گی، جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں قرآن میں کہا گیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان کے لیے نافرمانی اور برائی اور بے حیائی کے کام کرنے کی وجہ سے ذلت اور عاجزی کا عذاب لکھ دیا گیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور دنیا میں وہ جہاں کہیں گئے اللہ کا غصہ ان کے اوپر اترا، خدا تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ یہ سارے راستے دنیا کے اندر ہیں، ان راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سیدھے راستے کو اپناؤ۔ فرمایا کہ ہمارا راستہ تو اطاعت والا ہے، پاکیزگی والا ہے، حیا والا ہے، شرم اور عفت والا ہے۔ ہمارا راستہ تو وہ ہے کہ ایک نوجوان اپنے سامنے ایک عورت کو پاتا ہے اور وہ ایک چراغ جلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، گناہ کے مواقع موجود ہیں، زنا وہ کر سکتا ہے، مگر اس چراغ کی لو کے اوپر اپنی انگلی کو جلاتا ہے اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور اپنی نگاہ کو نیچا رکھتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتا ہے کہ اللہ میں اس چراغ پر اپنی انگلی کو رکھ کر یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر آج میں نے زنا کا گناہ کر لیا تو قیامت کی وہ سخت آگ جو اس آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، اس کو میں کیسے برداشت کر سکوں گا۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ راستہ ہمارا ہے اور باقی سارے راستے غیروں کے ہیں اور ناکامیابی کے ہیں، ان راستوں میں کوئی کامیابی نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دیکھو اس راستے کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر مت جانا، ورنہ وہ بے حیائی کے راستے تم کو اس کامیابی کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان
ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور دیکھو شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، شیطان کا راستہ مت اپنانا، شیطان کی راہوں کی طرف مت جانا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تمام بے حیائی کے راستے اور تمام بدعات کے راستے، تمام خرافات کے راستے شیطان کے راستے ہیں۔ قرآن نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، کہ شیطان تم کو ڈراتا ہے فقر و فاقے سے، تم کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے، بدکاری کی طرف لے جاتا ہے اور تم کو ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ سنو، اللہ پاک تم کو بلاتا ہے اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، اپنے کرم کا، اپنی عنایت کا۔ اگر تم اللہ کا کرم چاہتے ہو تو پھر شیطان کو ٹھکراؤ، اس کو لات مار دو، اس کے بتائے ہوئے راستوں کو نظر انداز کرو، وہ جو بدعات تمہارے ذہن میں لائے، وہ جو خرافات تم کو تعلیم کرے، ان تمام چیزوں کو یکسر مٹا دو، حق غلط کی طرح اس کو ختم کر دو، تو ہی تم کامیاب ہو سکو گے۔ شیطان تم کو بلائے گا لیکن تم شیطان کے راستے کو چھوڑو اور رحمان کا راستہ اختیار کرو، اللہ کا راستہ اختیار کرو، شیطان کے راستے کو نظر انداز کرو۔ قرآن میں ایک اور جگہ 3 پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جو کوئی باطل کا اور شیطان کا اور طاغوت کا انکار کرے گا اور اللہ کے اوپر ایمان لائے گا اور اللہ کی باتوں کو مانے گا اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا اور اللہ کے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو گلے سے لگا لے گا، سینے سے چمٹا لے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، وہ اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑ لے گا، لا انفصام لہا، اللہ کی رسی ٹوٹتی نہیں ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے، دیکھ رہا ہے کون کیسا عمل کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیز نوجوانوں، پھلوریا کے اور اطراف کے مسلمانوں، اگر ہم نے ان ہدایتوں کے باوجود اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا اور بے حیائی اور بدعات کے راستے پر چل پڑے، ہم نے من چاہی زندگی گزارنا شروع کر دی، بے حیائی اور غلط کاری کو اپنایا، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا، گھروں کی زندگیاں تباہ ہوں گی، میاں بیوی خوش نہیں رہ سکیں گے، اولاد معذور پیدا کی جائے گی، صحیح سالم اولاد، مطیع و فرما بردار اولاد انسان کو نصیب نہیں ہوگی، گھروں میں، سماج میں، معاشرے میں، بستیوں میں، آبادیوں میں، شہروں میں، ملکوں میں، بلکہ دنیا میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، ارشاد فرمایا کہ خشکی میں اور تری میں، زمین کے اوپر اور دریاؤں اور سمندروں میں فساد پھیل گیا، شر پھیل گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں پھیل گئیں، کیوں پھیل گئیں؟ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، انسانوں کے، لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے مصیبت اور عذاب آیا، فساد آیا انسانوں کے برے اعمال کی وجہ سے، فساد آیا انسانوں کے گناہ کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ پاک نے انسانوں کو ان کے برے اعمال کا تھوڑا سا مزہ چکھایا تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ کیسا کریم ہے وہ اللہ کہ عذاب بھی بھیجتا ہے، تو اس لیے تاکہ بندے توبہ کر لیں، بندے اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ کے آگے آنسو بہائیں، خدا کے آگے روئیں اور گڑ گڑائیں، اس لیے اللہ عذاب بھیجتا ہے، اللہ عذاب بھیجتا ہے تاکہ تم سدھر جاؤ، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، تاکہ تم اللہ کے آگے گر جاؤ، خدا کے آگے عاجزی کرنے لگ جاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کریم کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں،
اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے گناہ بے حیائی اور نافرمانی کے کام نہیں چھوڑے تو ابھی تو ہلکا ہلکا عذاب دنیا میں آ رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر ہم بے قابو ہوتے رہے، برائیوں میں ہم آگے بڑھتے رہے، دین کے نام پر ہم سرکشی کرتے رہے، حضرت حسین جیسی پاکیزہ مخلص اور ان کے جیسی بے داغ شخصیت کا نام لے لے کر ہم دین کو بدنام کرتے رہے، گلی کوچوں میں شراب نوشی کر کے تاڑی پی کر جلوس نکالتے رہے اس شخص کے نام پر جس نے شراب کے خلاف جہاد کیا، جس نے اپنے ننھے عبداللہ کو، علی اصغر اور علی اکبر کو، اپنے بھائی کے بیٹے حضرت حسین کے بیٹوں قاسم اور محمد کو، اپنے خاندان کی بچیوں کو، اپنی اولاد کو کٹوا دیا، شراب کے خلاف جہاد کرتے ہوئے، نافرمانی کے خلاف جہاد کرتے ہوئے۔ وہ حکومت اور منصب اور اقتدار کے حریص نہیں تھے۔ قسم خدا کی جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ حضرت حسین مدینہ پاک سے کوفہ اس لیے گئے تھے کہ وہ خلیفہ بننا چاہتے تھے، مسلمانوں کے امیر بننا چاہتے تھے، وہ انسان مجرم ہے، وہ انسان بہت ہی بڑا باغی ہے، وہ انسان بہت بڑا جاہل ہے، متمرد اور سرکش انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ حضرت حسین خلافت کے متمنی تھے۔ خاندان نبوت حریص نہیں ہوتا، یاد رکھ لو بلوریا کے مسلمانوں، نہ نبی حریص ہوتا ہے اور نہ نبی کی اولاد حریص ہوتی ہے، نہ نبی لالچی ہے اور نہ نبی کی اولاد لالچی ہوتی ہے۔ حضرت حسین گئے تھے تو یزید کی برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے، بیعت دینے کے لیے کہ یزید کو خلیفہ مت بناؤ، اس لیے کہ وہ فاسق فاجر ہے، اس کی فوجیں شراب پیتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، بہت ہی نافرمان اور سرکش لوگوں کو اس نے اقتدار میں لا دیا ہے، اس لیے حضرت حسین گئے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے شہید کروا دیا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اگر وہ چاہتے، قسم خدا کی، اگر حضرت حسین چاہتے تو صرف ایک جملہ کہہ کر اپنے آپ کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بال بچوں کو بچا لیتے اور بہت سارا مال، بہت سارا خزانہ، بہت ساری جائیداد، بہت سارا اسباب حاصل کر لیتے۔ صرف ان کو یہ کہنا تھا کہ میں یزید کی خلافت پر، اس کی بیعت پر راضی ہوں، ایک جملہ اگر وہ کہہ دیتے تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا، ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا، ان کا استقبال کیا جاتا، ان کی آل و اولاد کو نوازا جاتا، جائیدادوں سے ان کو لفظ دیا جاتا۔ لیکن اگر حسین ایک جملہ کہہ دیتے تو وہ تو بچ جاتے، مگر خاندان نبوت کے ناک ہمیشہ کے لیے کٹ جاتا۔ اس لیے حضرت حسین نے اپنے آپ کو شہادت کے راستے پر ڈال دیا، قربانی کے راستے پر ڈال دیا اور قبول نہیں کیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب میری شہادت ہونے والی ہے، اب میں بچ نہیں سکوں گا، اشارات بھی ان کو مل چکے تھے۔ 10 محرم کا دن کل گزرا، 10 محرم الحرام ہی کی تاریخ تھی اور اللہ کی طرف کی بات ہے کل بھی جمعہ تھا اور اس دن بھی جمعہ تھا۔ آج سے 1450 سال پہلے جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا اس دن بھی جمعہ تھا اور 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن، یہی محرم کا مہینہ، جمعرات کے دن فوجیں آ چکی تھیں اور فوجیں یلغار کر چکی تھیں۔ عمر ابن سعد، ابن زیاد، شمر وہ منحوس ستمگر لوگ، وہ تمام ٹولہ جس کے پہلو میں دل کی جگہ فولاد کا ٹکڑا رکھا ہوا تھا، جن سے زیادہ بدبخت لوگ شاید اس کوئے زمین کے اوپر پیدا نہیں کیے گئے، وہ جو سونے اور چاندی کے حریف، جو اقتدار اور حکومت کے لالچی، وہ لوگ جو ضمیر فروش، جو اپنے ماں باپ تک کو بیچ ڈالنے والے لوگ تھے، وہ ایسے غدار اور بے وفا کہ حضور کے نام کا کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے آپ کے نواسے کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا۔ آل رسول کو، ان کی بچیوں کو، حضور کے خاندان کی بچیوں کو خیموں سے کھینچ کر نکالا گیا، ان کے پال پکڑ کر ان کو گھسیٹا گیا، علی اصغر، علی اکبر جیسے معصوموں کو شہید کر دیا گیا۔ ننھا عبداللہ حضرت حسین کی گود میں ہے اور پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہے اور پریشان ہے، پانی 3 دن سے بند کیا جا چکا ہے۔ حضرت حسین وہ مشکل باپ، وہ مخلص انسان جس کے دل میں ساری انسانیت کا درد تھا، وہ جو حضور پاک کی
کی کہ درد انسانیت کا امین اور وارث انسان اپنے چھوٹے سے بچے کو پیاس سے بلکتا ہوا دیکھ رہے ہیں، پریشان ہیں، جھک کر انہوں نے عبداللہ کو پیار کرنا چاہا، اس کو جھک کر پیار کر کے تسلی دینا چاہا کہ دشمن نے تاک لگا کر نشانہ لگا کر تیر کھینچ کر مارا، جو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اس ننھے معصوم کی گردن سے پار ہو گیا۔ حضرت حسین اپنے والد کی گود میں انہوں نے جان دی، ان کے خون سے حضرت حسین کے کپڑے رنگین ہو گئے اور اس کی لاش کو حضرت نے اپنے ہاتھوں سے زمین کے اوپر لٹایا اور کہا کہ اے اللہ میں اس کے اوپر بھی راضی ہوں کہ میرا بیٹا آپ کے راستے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کون ایسا شہسوار ہوگا جس نے اپنی اولاد کے لاشوں کو دیکھا ہو، ان کی لاشوں کے درمیان وہ ہو اور اس کے بعد ایسے اطمینان سے دشمنوں نے گواہی دی، کوفیوں نے گواہی دی، یزیدی لشکروں نے، ابن زیاد کے ماننے والوں نے گواہی دی کہ ایسا شہسوار ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے بچوں کی، اس کے اولاد کی، اس کے بھتیجوں کی لاشیں، خاندان کے دسیوں لوگوں کی لاشیں میدان میں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے درمیان وہ انسان مطمئن ہے۔ اس لیے اطمینان تھا کہ خاندان نبوت نے ہمیشہ قربانی دی ہے، آج بھی ہم قربانی دیں گے، اور اس لیے کہ ہم ناحق کے لیے میدان میں نہیں آئے، ہم حق کے اوپر ہیں، اور اس لیے بھی کہ جان دینا خاندان نبوت کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی تاریخ رہی ہے، ان کے خاندانوں کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو نچھاور کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سر جھکانا زیادہ بے غیرتی کی بات ہے، سر جھکا دینا یہ مصیبت ہے، سر کٹانا تو نعمت ہے، شہادت تو ہمارے لیے بڑی دولت ہے، شہادت تو ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی۔ کیسے عظیم لوگ تھے، کیسے بڑے انسان تھے۔ حضرت حسین نے شہادت کا راستہ اپنایا اور دنیا کو یہ بتا دیا اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی زندگی کے ان حالات سے کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ اپنے عمل سے اور کردار سے دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا کہ ہم جھکنے والی قوم نہیں ہیں، ہم جھکنے والی ملت نہیں ہیں۔ حضرت حسین کو اشارات مل چکے تھے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعرات کا دن تھا، فوجوں نے گھیر لیا اور شمر اور عمر ابن سعد اور ابن زیاد اور بدبخت اور ملعون ستمگر نافرمان اور بدبخت انسان، انہوں نے چاروں طرف سے حضرت حسین اور ان کے قافلے کے اور ان کے گھر کے 72 لوگوں کا گھیراؤ کر لیا، حصار باندھ لیا اور وہ چاہتے تھے کہ حملہ کر دیں۔ تو حضرت حسین نے کہلوایا، حضرت حسین نے اس لشکر سے کہلوایا کہ جاؤ، اپنے قاصد کو بھیجا، اپنے خاندان کے فرد کو بھیجا کہ جاؤ سامنے والوں سے کہنا کہ حملہ تو وہ کریں گے ہی لیکن آج جمعرات کے دن وہ حملہ نہ کریں، ہم کو ایک رات کی مہلت دے دیں، حملہ کرنا ہو تو کل حملہ کریں، جمعہ کے دن حملہ کریں، آج حملہ نہ کریں۔ اور یہ قاصد پیغام لے کر گیا اور انہوں نے قبول کیا کہ ٹھیک ہے ہم مہلت دیتے ہیں۔ حضرت حسین نے اپنے گھر کے لوگوں سے اور اپنے قافلے والوں سے کہا کہ ایک ہی رات باقی بچی ہے، اب ہم شاید اگلے دن زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ وہ سمجھ چکے تھے، ان کے دل کے اندر احساس پیدا ہو چکا تھا، ساری چیزیں نگاہ کے سامنے تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم کو تو شہادت کے راستے ہی پر جانا ہے، یہ رات میں نے اس لیے لی ہے تاکہ آج رات ہم اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، معافی مانگیں، آنسو بہائیں، خوب دل بھر کر اللہ کو یاد کریں۔ اس لیے یہ ایک رات میں نے طلب کی ہے۔
اور پھر پوری رات خاندان نبوت نے روتے ہوئے گزاری۔ جمعرات کے دن کا واقعہ ہے، جمعرات کے دن کا۔ حضرت حسین دن کے وقت میں فوجوں کے آ جانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ان کی آنکھ لگ گئی، تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی اور وہ سو گئے، اور اچانک بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ ابھی اسی وقت خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، نانا جان آئے۔ نانا جان نے آ کر ارشاد فرمایا کہ حسین بس اب تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے، ان قریب تم ہم سے آ کر ملو گے، ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اشارہ دے دیا گیا، خواب دکھا دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حسین بس اب تم کو آنا ہے۔ جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو ان کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندان نبوت کی شہزادی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بلک بلک کر وہ رونے لگی کہ اب بھائی شہید ہو جائیں گے۔ تڑپ گئی، آخر کو بہن تھی اور ایک بھائی سے، اور وہ بھی ایسے عظیم بھائی سے، ایسے مخلص بھائی سے، ایسے پاکیزہ انسان سے، اس بہن کو کیسی محبت رہی ہوگی۔ جب انہوں نے سنا کہ اب شہادت ہونے والی ہے تو تڑپ گئی اور رونے لگی۔ تو حضرت نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کہ صبر کرو اور ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو بزدلی میں مبتلا کر دے۔ یہ خاندان نبوت کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ بزدلی دکھائیں، حوصلہ رکھو میری پیاری بہن۔ حضرت حسین جو تشریف لے گئے وہ اس لیے تاکہ جو برائی، جو گناہ کے کام عام ہو رہے ہیں ان کو مٹایا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ ان کا مدینہ پاک سے نکلنا شراب کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، زناکاری کے خلاف، باطل کے خلاف، نافرمان اور سرکش حکومت کے خلاف ایک جہاد کے لیے نکلنا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے نکلنا تھا۔ جہاد کے ارادے سے تو وہ نہیں نکلے تھے، لیکن اس ارادے سے کہ وہ جائیں گے اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کے ہاتھ پر خلافت کی بات طے ہو جائے گی، تو یہ جو غلط نظام، باطل نظام چھایا ہوا ہے یہ مٹ جائے گا۔ باطل نظام کے مٹانے کے لیے نکلے، بیعت کرنے کے لیے نکلے۔ کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کر بلایا کہ آپ آئیے، ہم تیار ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، آپ آئیے۔ اور چنانچہ حضرت حسین گئے۔ ان کا نکلنا باطل کے خلاف تھا۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پھلوریا کے ایک ایک مسلمان سے، ایک ایک نوجوان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین جن برائیوں کے خلاف نکلے تھے، جن چیزوں کو وہ مٹانا چاہتے تھے، جن برائیوں کے سد باب اور ازالے کے لیے انہوں نے اپنی جان نچھاور کی، اپنی اولاد کو کٹوا دیا، اپنے بچوں کو برسر عام ان کی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، کیا ان کے نام پر، آل رسول کے نام پر انہی برائیوں کو اپنانا، انہی بے حیائی کے کاموں کو اپنی صفوں میں جگہ دینا کسی بھی طرح مناسب ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ بات زید دیتی ہے کہ ہم اس شراب کو پی کر نکلیں جس کے خلاف حضرت حسین نکلے تھے؟ حضرت حسین نکلے تھے۔ کیا ہم کو اور آپ کو یہ زید دیتا ہے کہ ہم ایسی حرکت کریں؟ کہیے، آپ لوگ کہیے، میں سوال کرتا ہوں آپ سے، ایسا کرنا ہم لوگوں کے لیے مناسب ہے؟ ہرگز کسی کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، گنجائش اس کی شریعت میں نہیں ہے کہ وہ ایسا برا کام کرے۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین نے برائیوں کو مٹایا، صحابہ نے برائیوں کو مٹایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کے مٹانے کا مشن جاری فرمایا تاکہ یہ امت عذاب سے بچی رہے۔ اور یاد رکھنا، اگر اب بھی ہم نے محرم کی خرافات، بدعات، نافرمانی کے کام، گناہ جاری رکھے تو پھر یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہٹ جائیں گے اور اللہ کے بڑے عذاب آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی۔ نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تباہی اور بربادی لائی جائے گی۔ یقین مانیے اللہ کا عذاب آئے گا، اور ایسا عذاب کہ ہم اس کا تصور بھی آج نہیں کر سکتے۔ حدیثوں میں ساری بات ذکر کی گئی کہ ایسا عذاب آئے گا کہ پھر تم اس کو، ایسا عذاب آئے گا
کے ٹالے نہیں ٹلے گا، کسی کے ہٹائے نہیں ہٹے گا۔ اس وقت نیک لوگ اللہ کے آگے جھکیں گے، سجدے میں پڑے رہیں گے، دعائیں مانگیں گے، بزرگان دین آنسو بہائیں گے، تہجد میں اٹھ کر مانگیں گے، اور نیک اور صالح انسان اپنی ناک زمین کے اوپر رگڑیں گے کہ اللہ اس دن حالات کو دور کر دے۔ تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے نیک انسانوں کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا۔ قرآن میں فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ جب اللہ تیرے پروردگار کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما له من دافع، اور اللہ کے عذاب تو کوئی ہٹا نہیں سکتا، خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی چیز کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، فرمایا کہ اسی طرح ہم بستیوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں اور عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور یاد رکھنا کہ تیرے پروردگار کا عذاب بہت ہی سخت ہے اور دردناک ہے۔ اللہ پاک نے اپنے عذاب کی کیفیت قرآن میں بیان فرمائی ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ عذاب دی جانے والی قوموں کا تذکرہ کیا کہ ایسی بڑی بڑی اور ایسی حکومت کرنے والی اور ایسے اونچے اونچے قدوں والی قومیں تھیں، مال والی، اسباب والی، جائیداد والی، روپے پیسے والی، اقتدار اور حکومت والی، تخت و تاج والی، قوم عاد بھی، قوم سمود بھی، قوم مدین بھی، قوم لوط بھی، فرعون اور اس کے ماننے والے بھی، قارون اور اس کے ماننے والے بھی، اور ہر قسم کے عذاب پانے والی قوموں کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن میں اتارا کہ یہ ساری قومیں جو دنیا کے اندر دندناتی ہوئی چلتی تھی، وہ فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا پروردگار میں، وہ قارون جو کہتا تھا کہ سب سے بڑا مالدار میں، وہ حامان جو کہتا تھا کہ سب سے زیادہ تدبیر کرنے والا میں، وہ قوم عاد جو یہ کہتے تھے، قوم عاد کے لوگ جو یہ کہتے تھے من اکثر منا اموالا و اولادا، ہم سے زیادہ مال والا، ہم سے زیادہ اولاد والا کون؟ وہ قوم سمود کے لوگ جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقت والا کون؟ وہ قوم لوط جو بے حیائی کرتے تھے، مردوں کے ساتھ زنا کرتے تھے، ڈاکے ڈالتے تھے، راستے بند کر دیتے تھے، نافرمانی اور بے حیائی کا ایک نیا اور عجیب طریقہ انہوں نے دنیا میں ایجاد کیا، ایسا گندا طریقہ کہ اس سے پہلے دنیا اس کو نہیں جانتی تھی۔ وہ قوم لوط جو لوط علیہ السلام کے سمجھانے کے بعد اپنے پیغمبر ہی سے کہتے تھے کہ تو بہت پارسا بنتا ہے، بہت نیکی اور تقوی دکھاتا ہے، ہم تجھ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، ہم تجھ کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے اور تجھ کو یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ ساری قومیں، یہ سارے افراد، یہ سارے متکبر اور سرکش اور باغی لوگ، آپ قرآن میں پڑھیے کہ سب کے اوپر عذاب آیا، سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی، ایک ایک کو مٹایا گیا۔ قوم عاد ایسے اونچے اونچے قدوں والے تھے کہ ان کے اوپر جب عذاب آیا اور آندھی بھیجی گئی تو اس آندھی نے ان کو اٹھا کر پٹخا، اس طرح جیسے کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ قرآن میں بیان کیا گیا سورہ عنکبوت کی 40 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ عنکبوت 40 نمبر کی آیت فرمایا، ساری عذاب پانے والی قوموں کا تذکرہ کیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ارشاد فرمایا کہ ہر قوم کو ہم نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑ لیا، ایک قوم کے اوپر چیخ کا عذاب بھیجا گیا، ایک قوم کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، قوم سمود کے اوپر آواز کا عذاب آیا، ایسی ہولناک آواز دنیا میں اس وقت گونجی کہ انسانوں کے دل ان کے پہلوؤں میں پھٹ گئے
اور قوم لوط جو 4 لاکھ کی آبادی تھی، ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ اللہ پاک نے آسمان سے ان کو ہلاک کرنے کے لیے پتھر اتارے۔ قرآن کہتا ہے کہ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس بستی کو الٹ دیا، ہم نے اس بستی کو پلٹا دیا۔ جو اس کے نیچے کا حصہ تھا ہم نے اوپر کا حصہ بنا دیا، اور پھر آسمان سے پتھر بھی برسائے۔ اور پتھر ایسے ویسے نہیں، کیسے پتھر تھے؟ فرمایا کہ ایسا پتھر ہم نے اتارا، امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، ایسے پتھر اوپر سے بھیجے گئے جن میں سے ہر پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ اس پتھر سے کون انسان ہلاک ہوگا۔ 4 لاکھ لوگوں کے نام لکھ لکھ کر آسمان سے پتھر بھیجا گیا، اور وہ پتھر زمین پر آتا تھا تو تلاش کر کے اس انسان تک جاتا تھا اور اس کو مار ڈالتا تھا۔ ایسا پتھر بھیجا گیا۔ بارش پوری 4 لاکھ کی آبادی ختم کر دی گئی۔ قوم عاد کے اوپر ہوا کا عذاب آیا، آندھی بھیجی گئی۔ قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ۔ ہم نے ایک منحوس دن میں ان کے اوپر آندھی کا عذاب بھیجا، جو ان کو اس طرح اٹھا اٹھا کر وہ آندھی پٹکتی تھی گویا کہ وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ ان کے اوپر عذاب مسلسل رہا، یہاں تک کہ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ۔ جب اللہ کا عذاب آ کر چلا گیا تو سوائے ان کے مکانوں کے کھنڈر کے کوئی چیز باقی نہیں تھی جو داستان سناتی کہ یہاں کوئی قوم بھی آباد تھی۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، آسمان اور زمین نے بھی ان کے اوپر آنسو نہیں بہائے۔ کوئی ایک بچہ بھی باقی نہیں رہا جو ان کے اوپر تو آنسو بہاتا کہ یہ ہلاک اور برباد کر دیے گئے۔ یہ سارا عذاب آیا، اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ایک قوم ایسی تھی جس کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، زمین میں دھسایا گیا۔ قارون کو اور اس کے ماننے والوں کو۔ قارون بہت مالدار تھا، بہت پیسے والا تھا، بہت غرور کرتا تھا، گھمنڈی انسان تھا، اترا کر چلتا تھا، لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، علماء کی توہین کرتا تھا، موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کو ذلیل کرتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کے اوپر عذاب بھیجا، زمین میں دھسایا۔ بہت مالدار، اتنا مالدار کہ اس کے خزانوں کی چابی جوانوں کی ایک بڑی جماعت نہیں اٹھا پاتی تھی۔ قرآن میں کہا گیا إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ 20ویں پارے میں ارشاد فرمایا کہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک انسان تھا، ہم نے اس کو اتنا مال دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں جوانوں کی ایک مضبوط جماعت نہیں اٹھانے پاتی تھی۔ اتنا پیسہ تھا، مگر غرور کیا، نافرمانی کی، تکبر کیا تو زمین میں دھسا دیا گیا، زمین میں اس کو اتار دیا گیا۔ اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت تک وہ زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا، قیامت تک۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ایک قوم کو ہم نے دریا میں ڈوبو دیا۔ فرعون جو کہتا تھا ہم پروردگار ہیں، اس کو غرق کر دیا گیا، دریا میں ڈوبو دیا گیا، دریا میں اس کو ذلت کی موت دے دی گئی اور اعلان کر دیا گیا۔ 11ویں پارے میں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً۔ او فرعون، او سرکش اور باغی انسان، او خدائی کا دعویٰ کرنے والے، سن، تجھ کو تو ہم نے مار ڈالا، پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا، مگر ہم تیری لاش کو دنیا میں باقی رکھیں گے، تیرا جسم دنیا میں باقی رہے گا تاکہ تیرے بعد آنے والے عبرت حاصل کریں کہ غرور اور گھمنڈ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تیری لاش باقی رکھی جائے گی۔ اور اللہ اکبر،
بلغاریہ کے مسلمانوں، خدا کے کلام کے اوپر ایمان اور یقین کو تازہ کر لو کہ اللہ کا کتاب قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام قصے کہانی بیان کرنے والا کلام نہیں ہے، خدا کا یہ مقدس صحیفہ ایک دم سچا صحیفہ ہے، کوئی اس میں جھوٹ بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ اے فرعون ہم تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے، تو آج بھی فرعون کی لاش ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود، ہزاروں انقلاب آنے کے باوجود مصر میں محفوظ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی، تاکہ انسان عبرت حاصل کریں کہ غرور اور گھمنڈ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج بھی باقی ہے، ہزاروں سال گزر گئے مگر فرعون کی لاش باقی ہے، باقی رہے گی، اللہ باقی رکھے گا تاکہ لوگ دیکھیں، عبرت حاصل کریں۔ تو عذاب آیا، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں لائی گئیں اللہ کی طرف سے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ سرکش ہو گئے، لوگ نافرمانی کرنے لگے، لوگ باغی ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، جن قوموں کا میں نے تذکرہ کیا، ان پر جو عذاب آئے، ان پر جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، جن گناہوں کی وجہ سے آئی، ان کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا گیا۔ عذاب آیا قوم مدین کے اوپر، قوم شعیب کے اوپر، اس لیے آیا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ظلم اور زیادتی کرتے تھے، لوگوں کی حق تلفی کرتے تھے، لوگوں کا حق مار لیتے تھے۔ قوم عاد کے اوپر عذاب آیا اس لیے کہ وہ غرور کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، نبی کو جھٹلاتے تھے۔ قوم سمود کا بڑا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ قوم فرعون کے اوپر عذاب آیا اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا کرتے تھے، اور ان کے بچوں کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کی عورتوں کو خدمت کے لیے رکھ لیا گیا، نوکرانیاں بنا لیا گیا۔ فرعون سرکشی کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ قوم لوط کے اوپر عذاب آیا اس لیے کہ وہ بے حیائی کرتے تھے، زناکاری کا نیا راستہ انہوں نے دنیا میں ایجاد کیا تھا، اور گلیوں میں اور محلوں میں اور بازاروں میں اور گھروں میں اور مکانات میں، یہاں تک کہ مجلسوں میں کھلم کھلا زنا کرنے لگے اور شہوت پوری کرنے لگے۔ یہ سارا گناہ، یہ ساری برائیاں ان قوموں میں تھی جن پر اللہ کا عذاب آیا، مصیبت ڈالی گئی، اللہ کی طرف سے پریشانی آئی، جن کا صفایا کیا گیا، جن ناپاکوں سے دنیا کو پاک کیا گیا، اللہ نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا، ان کے عذاب کی تفصیل قرآن میں ذکر کی۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے میرے بھائیوں کہ کیا ہم میں اور آپ میں وہ گناہ نہیں ہیں جو ان قوموں میں تھے جو پیچھے گزر چکی ہیں؟ کیا ہم میں بدکاری اور زنا کرنے والے نہیں؟ کیا ہم میں شراب پینے والے نہیں؟ کیا ہم میں لوگوں کا حق دبانے والے نہیں؟ کیا ہم میں ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی داڑھیاں بھی ہیں، جو کرتے بھی پہنتے ہیں، جو مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں مگر اپنے پڑوسی کو ستاتے ہیں، اپنے بھائی بہن کا وراثت کا حصہ دبا لیتے ہیں؟ کیا ہم میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو دین کو، مذہب کو اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے آڑ کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو دین کا سہارا لے کر دنیا کماتے ہیں؟ کیا ایسے ضمیر فروش علم رکھنے والے نہیں ہیں جو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے قوم کو بدعات اور خرافات اور شرک اور کفر میں مبتلا کر دیتے ہیں، ان کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں اور فریب دیتے ہیں؟ کیا ہماری صفوں میں ایسے لوگ نہیں ہیں جو قوم عاد کی طرح غرور کرتے ہیں، قوم سمود کی طرح خدا کے حکموں کو ٹھکراتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو سرکشی اور بغاوت کے اوپر تلے ہوئے ہیں؟ اب تو امان والحفیظ، اللہ اکبر، کیسے میں بیان کروں، کیسے میں آپ سے کہوں کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایک بیٹا اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے، بھائی بہن کی عزت کے اوپر ڈانٹے ڈالتا ہے، نافرمانی اور گناہ اور سرکشی اور بغاوت اس قدر بڑھ چکی اور بے غیرتی کی یہ انتہا ہو چکی کہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ اللہ پاک نے بے حیائی کے ہر کام کو حرام کر دیا، فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اے پیغمبر دنیا میں اعلان کر دو، اے پیغمبر دنیا میں اعلان کر دو، انما حرم ربی الفواحش
بے حیائی کی باتیں چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی ہوں، ان تمام بے حیائی کی باتوں کو میرے پاک پروردگار نے حرام قرار دے دیا، میرے اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ اللہ پاک نے اعلان کروایا قرآن میں، اپنے محبوب نبی کی زبان سے اعلان کروایا کہ اے پیغمبر تم کہو دنیا کے انسانوں سے کہ میرے پروردگار نے تمام بے حیائی کی کھلی چھپی باتوں کو حرام کر دیا۔ ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف ہمارا بھائی اپنے گھر میں ٹی وی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے بازو میں اس کی جوان بیٹی ہے، اس کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی رشتہ دار دوسری خواتین ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ بے حیائی کے مناظر گندی چیزیں ٹی وی کے اوپر دیکھتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری غیرت اور ہماری حیا اس قدر ختم ہو گئی کہ ہم اپنی بچی کا اور اپنی بہن کا اور اپنی ماں تک کا خیال نہیں کرتے؟ حد ہو گئی بے حیائی اور بے غیرتی کی۔ ایک طرف اللہ کہتے ہیں کہ بے حیائی حرام، اور دوسری طرف ہم اپنے گھر میں بے حیائی اور نافرمانی کے آلات لگا کر بیٹھے ہیں اور اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ مستورات کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی، ہماری مستورات بھی، مجھ کو معلوم ہے کہ میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، ان عورتوں میں بھی حیا کی ایسی کمی ہو گئی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھ رہی ہیں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر گندے مناظر دیکھ رہی ہیں۔ کہاں تو ان کو حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم کا نمونہ بننا تھا، اور کہاں ایسی بے پردگی اور بے حیائی کہ وہ اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر بے حیائی کے نظارے دیکھیں۔ آج نام لیا جاتا ہے حضرت حسین کا، لوگوں ناول پڑھنے سے، گندی چیزیں پڑھنے سے ہم کو فرصت ملے تو ہم اپنی تاریخ پڑھیں، ہم اپنے صحابہ، صحابیات، بزرگان دین کی تاریخ اور سیرت پڑھیں، ہم اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت حسین کا کردار کیا تھا۔ ہماری بہنیں سیرت پڑھیں حضرت فاطمہ، ان کی امی جان کی، کہ حضرت فاطمہ کیسی باحیا، کیسی پردہ دار خاتون تھی۔ حضرت فاطمہ کا نام لے لے کر ماتم کیا جاتا ہے، ہائے حسین، ہائے فاطمہ کا لخت جگر کہہ کے سینہ کوبی کی جاتی ہے، ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، آوازیں بلند کی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ مگر میں پوچھتا ہوں جلوس نکالنے والوں سے، ان کے گھر کی خواتین سے، کہ کیا کبھی آپ نے حضرت فاطمہ کی سیرت اٹھا کر دیکھی کہ وہ کیسی مبارک اور پاکیزہ خاتون تھی جس کا نام لے کر ہم پکارتے ہیں اور جس کی گود میں حسن و حسین جیسے عظیم بچوں کی پرورش ہوئی؟ کبھی پڑھا؟ حضرت فاطمہ کیسی مبارک خاتون تھی، جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا، اپنی بہنوں کے لیے خاص طور سے عرض کرتا ہوں، جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا، ان کے سردار، ان کے شوہر نامدار حضرت علی، حضور کے داماد، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت حسن و حسین کے ابا جان، وہ انسان حضرت علی، وہ انسان کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، کیسی بات ارشاد فرمایا کہ علی اپنے داماد اور اپنے بھائی سے کہا کہ علی، جنت میں اللہ مجھ کو مکان اور محل عطا فرمائے گا، اور اللہ میرے مکان کے سامنے تیرا محل رکھے گا، میرے محل کے سامنے تیرا محل ہوگا۔ علی سے فرمایا، آپ نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں مدینہ ہوں، شہر ہوں، میں شہر ہوں علم کا، اور یہ علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ وہ حضرت علی موجود تھے، اپنی بہت ہی چہیتی بیوی، مخلص اور پاکیزہ بیوی حضرت فاطمہ کے پاس، اور ان کا انتقال ہو رہا ہے، آخری وقت ہے۔ حضرت فاطمہ نے اس وقت وصیت کی، اپنے سرتاج کو کہا کہ آپ کے ساتھ میری زندگی گزری، اب تو آخری لمحات ہیں، اب تو ہم رخصت ہو رہے ہیں، ہمارا سلام محبت آپ کو پہنچے، کوئی قصور
آپ کی خدمت میں کوئی کمی ہو گئی ہو، کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھ کو معاف کر دیجئے گا۔ اب ہماری اور آپ کی ملاقات جنت میں ہوگی، جنت میں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میرے سرتاج میری وصیت ہے کہ میرا انتقال ہو جائے گا تو میرا جنازہ دن کے وقت میں مت اٹھائیے گا، میرا جنازہ رات کے وقت اٹھائیے گا، اور میرے جنازے کے اوپر کفن، اور پھر جنازے میں اس کے بعد بھی میرے جنازے کے اوپر ایک کپڑا، ایک پردہ ڈال دینا، رات کو اٹھانا، اور کفن اور جنازہ اور اس کے اوپر بھی ایک چادر ڈال دینا، رات کو اس لیے اٹھانا تاکہ کوئی میرے قد و قامت کا اندازہ نہ لگا سکے، اور کپڑا اس لیے ڈال دینا کہ کسی نامحرم کی نگاہ مرنے کے بعد بھی میرے اوپر نہ پڑ سکے۔ کیسی احتیاط تھی، اپنی زندگی میں تو احتیاط فرمائی، مرتے وقت بھی وصیت کر کے گئی کہ انتقال کے بعد اس طرح مجھ کو قبرستان لے جانا۔ یہ ان کا نمونہ۔ اس نمونے کو تو ہم نے چھوڑ دیا، ہماری بہنوں نے چھوڑ دیا، بے حیائی کے کاموں کی طرف بڑھ چکی، ہمارے بھائی گناہ کی طرف بڑھ چکے، اور اس کے بعد ہم جلوس نکال کر تھوڑا سا ماتم کر کے 1-2 دن محنت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا، ہم نے ان مخلص انسانوں سے اپنی نسبت اور اپنے رشتے کا حق ادا کر دیا، جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر دی، جنہوں نے فاقے کیے۔ حضرت فاطمہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، لیکن مشقت کا یہ عالم ہے کہ آپ کے ہاتھوں میں چکی چلانے کی وجہ سے گھنٹے پڑے ہوئے ہیں، مشق رکھنے کی وجہ سے، پانی بھر کر لانے کی وجہ سے آپ کے کاندھے کے اوپر نشان پڑ چکا تھا۔ کیسی محنت کی، کیسی مشقت کی، اور فقر و فاقہ حضرت حسن و حسین اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ، حضرت علی کیسے فقر و فاقے سے گزرے۔ آؤ میں قرآن تم کو سناتا ہوں، قرآن سناتا ہوں، لوگوں اللہ کی کتاب سنو اور اللہ کی کتاب کو سمجھو کہ کیا ہے خدا کا قرآن۔ سورہ دہر میں 29ویں پارے میں ارشاد فرمایا، 29ویں پارے کی آخری سے پہلے والی سورہ ہے سورہ دہر، اس کے شروع میں یہ آیت ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کی اچھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطیرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ عجیب و غریب اللہ کے قرآن کی آیتیں ہیں، لوگوں میں تو اللہ کی کتاب پڑھتا ہوں تو میرا دل خوشی سے لبریز ہو جاتا ہے کہ کیسا پاک کلام ہے اللہ کا، اور قسم خدا کی یہ اللہ کے کلام کی ایسی آیتیں ہیں کہ ان کو پڑھ کر یقین تازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ کوئی انسان، کوئی عالم، کوئی ولی، یہاں تک میں کہتا ہوں کہ کوئی نبی بھی، اور یہاں تک میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیغمبر بھی اگر قرآن جیسی کتاب بنانا چاہیں نہیں بنا سکتے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ ایسا کلام تعریف کی گئی اس قرآن میں، بہت لمبی چوڑی آیتیں ہیں، ایک حصہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں جو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، فقیر کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور اللہ کے لیے کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم کو تمہارا تعریف کا 2 لفظ بھی نہیں چاہیے، ہم تو اللہ سے اس کا انعام اور اس کا بدلہ لیں گے۔ قرآن کی آیت تو ہے، قرآن میں محفوظ ہے، سورہ دہر میں 29ویں پارے میں آپ کھول کر دیکھ لو۔
اللہ پاک نے یہ قرآن میں ارشاد فرمایا، لیکن اس کا واقعہ تم کو نہیں معلوم کہ کیوں اللہ نے قرآن میں یہ آیتیں اتاری اور کس واقعے کی وجہ سے اتاری۔ آؤ آج میں تم کو بتاتا ہوں کہ یہ آیتیں بھی اتاری گئی ہیں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین کی شان میں اتاری گئی۔ قرآن کی آیتیں آسمان کے اوپر سے اتاری گئی، اس خاندان نبوت کی تاریخ میں اتاری گئی۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت حسن و حسین چھوٹے تھے، کیسا فخر و فاقہ تھا اس کو سمجھیے۔ حضرت حسن و حسین چھوٹے تھے، بیمار ہو گئے، صحت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت فاطمہ نے منت مانی کہ اگر میرے یہ دونوں بچے صحت یاب ہو جائیں گے، ان کو شفا مل جائے گی تو میں روزے رکھوں گی، 3 دن کے روزے، اور میرے گھر کے لوگ بھی روزہ رکھیں گے۔ 3 دن کے روزے کی منت مانی حضرت فاطمہ نے، اور اللہ پاک نے حضرت حسن و حسین کو صحت عطا فرمائی، شفا دی۔ اب اپنی منت ان کو پوری کرنی ہے، چنانچہ انہوں نے روزہ رکھا، اور خاندان کے لوگوں نے بھی، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے، حضرت فاطمہ نے، حضرت علی نے روزہ رکھا۔ پورا گھرانہ روزے سے ہے، یہی چند افراد تھے۔ شفا ہوئی، اب منت کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھ رہی ہیں، پہلا روزہ، اور غربت ہے، افلاس ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، افطار کرنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنے سردار سے کہا کہ آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے جائیں گے، وہاں آپ حدیثیں سنیں گے، علم حاصل کریں گے، آپ کو میں نہیں چاہتی کہ بھیجوں کمانے کے لیے، آپ ایسا کیجئے کہ کہیں سے کچھ مزدوری لا دیجئے، میں مزدوری کروں گی اور کچھ ہو جائے گا تو شام کو افطار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت علی گئے اور کہیں سے کچھ مزدوری لا کر دی، اور گھر میں بیٹھ کر حضرت فاطمہ نے محنت کی، دن بھر محنت کرتی رہی۔ شام کو تھوڑی سی مزدوری ملی، اس کا آٹا منگوایا، اور اتنا آٹا آیا کہ بس چند روٹیاں بن جائیں، اور کوئی چیز نہیں، صرف چند روٹیاں بنائی۔ اب کوئی بنانے کے لیے نوکرانی بھی نہیں ہے، کوئی باندی بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ نے محنت مزدوری کرنے کے بعد روزے کی حالت میں پھر شام کو افطار کے لیے روٹی بھی خود سے بنائی، اور اب دسترخوان پر لے کر یہ پورا چھوٹا سا کنبہ بیٹھا، 2 بچے ہیں، میاں بیوی ہیں، بیٹھے اب افطار کے انتظار میں کہ اذان ہوگی اور افطار کریں گے۔ ابھی افطار کا وقت ہونے میں 2-3-4 منٹ رہا ہوگا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو حضرت فاطمہ کے سرتاج حضرت علی اٹھ کر گئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک فقیر کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ اے حضور کے خاندان کے لوگوں، میں بھوکا ہوں، فقیر ہوں، مجھ کو کچھ کھانے کو صبح سے نہیں ملا، اور آپ لوگ تو بڑے سخی اور کریم ہیں، کچھ کھانے کے لیے مجھ کو دے دو۔ حضرت علی واپس لوٹ کر آئے، اور حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا سرتاج؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا فقیر آیا ہوا ہے، اور ہمارے پاس تو سوائے ان چند روٹیوں کے کچھ نہیں ہے، اور بچے بھی روزے سے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ کیا ہوا، ایک دن ہم فاقہ کر لیں گے بغیر افطاری کے، پھر کل روزہ رکھ لیں گے، آپ گھر آئے ہوئے فقیر کو مت لوٹائیے، ہمارا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے دروازے سے کسی فقیر کو مت واپس کرو، خالی ہاتھ مت بھیجو، اس لیے یہ روٹیاں اس کو دے دیجیے۔ چنانچہ حضرت علی نے وہ روٹیاں اٹھا کر فقیر کو دے دی، اور یہ لوگ بھوکے رہ گئے۔ افطار پانی سے کر لیا، اور کوئی چیز حلق کے نیچے نہیں اتری۔ دوسرے دن بغیر سحری کے روزہ رکھا، چھوٹے چھوٹے معصوموں نے بھی، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے بھی۔ پھر پورے دن محنت مزدوری کی گئی، تھوڑا سا آٹا ملا، روٹیاں بنائی گئیں۔ اس دن بالکل پہلے دن جیسا واقعہ پیش آیا کہ افطار سے پہلے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت علی گئے تو دیکھا ایک قیدی کھڑا ہوا ہے، اس نے کچھ مانگا کھانے کے لیے، پھر وہ روٹیاں حضرت فاطمہ نے اس کو دلوا دی۔ تیسرے دن پھر مزدوری کر کے روٹیاں پکائی گئیں، اور اب دروازے کے اوپر ایک یتیم چلا آیا۔ اس نے کہا او خاندان نبوت کے لوگوں، مجھ کو کچھ دے دو، بھوکا ہوں، یتیم ہوں، میرے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، بچہ تھا، یتیم تھا۔ حضرت علی نے دیکھا تو ترس آ گیا، جا کر روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ نبوت کے خانوادے نے چھوٹے چھوٹے ننھے حسن و حسین نے 3 دن تک روزہ رکھا بغیر افطاری اور سحری کے۔ علی اور فاطمہ نے بھی روزہ رکھا، ایسے فقر و فاقے سے گزرے، اور کسی کو بتایا تک نہیں کہ کیا ہو گیا، بتایا تک نہیں کیا ہو گیا۔
لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. اللہ تو آسمان و زمین کا پروردگار ہے. اللہ تو سینوں کے راز اور بھید بھی جانتا ہے. وہ اللہ، اس کی نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے. اس اللہ نے دیکھا کہ میرے نبی کا خاندان ایسے فقر و فاقے کو برداشت کرتا ہے اور کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوتی، تو اللہ نے آسمان کے اوپر سے آیتیں اتاری اپنے قرآن میں کہ میرے پیارے بندوں نے اور میری پیاری بندی فاطمہ نے جو قربانی دی ہے، میں اس کو اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے محفوظ کروں گا کہ جب قرآن کی یہ آیتیں پڑھی جائیں گی اور عالم اس کی تفسیر کا مطالعہ کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعہ ان کی شان میں اتارا گیا ہے، ان کے واقعے کی وجہ سے قرآن کی آیت اتری ہے. آسمان کے اوپر سے جبریل کو بھیجا گیا کہ جاؤ ہمارے پیغمبر کے دل کے اوپر یہ آیتیں اتارو. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. ارشاد فرمایا کہ ہمارے اچھے اور مخلص بندے تو یہ ہیں جو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں فقیر کو اور مسکین کو اور قیدی کو اور یتیم کو. یہ ہمارے اچھے بندے ہیں اور یہ اس لیے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہم کو قیامت کی سختی سے بچا لیجئے. تو اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، بلکہ اعلان فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. اللہ نے ان کو قیامت کے شر سے بچا لیا. اللہ نے ان کو قیامت کی سختیوں سے بچا لیا. قیامت کی سختیوں سے اللہ نے ان کو بچا لیا اور جنتی بنا دیا. اللہ اکبر. ان سے زیادہ یقینی جنتی اور کون ہوگا؟ جن میں سے ایک کے بارے میں فرمایا دنیا کی سب سے زیادہ سچی زبان نے اس خاندان کے سربراہ کے بارے میں فرمایا، حضرت علی کے بارے میں کہ علی جنت میں میرے محل کے سامنے تیرا محل ہوگا. اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری فاطمہ میری لخت جگر میری نور نظر وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ، حضرت زینب، حضرت عائشہ، حضرت ماریہ اور تمام ازواج مطہرات ان کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی. آپ نے اپنی بڑی بیٹی زینب، اپنی مجلی بیٹی رقیہ، سنجلی بیٹی ام کلثوم کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی. آپ نے آسیہ فرعون کی وہ بیوی جس نے اللہ کے راستے میں اپنی جان نچھاور کی اور قربان ہو گئی اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور قرآن میں ان کی فضیلت ارشاد فرمائی گئی. اور وہ مریم جن کے بارے میں قرآن کی پوری ایک سورت اتاری گئی جن کے نام سے اور ان کے تذکرے کو محفوظ کیا گیا، جو عیسیٰ کی والدہ ہے اور جن کو اللہ نے کراماتی طور پر حضرت عیسیٰ ان کے ذریعے سے اللہ پاک نے پیدا کروایا بغیر باپ کے واسطے کے. ان مریم کے بارے میں، ان آسیہ کے بارے میں، زینب کے بارے میں، ام کلثوم کے بارے میں، رقیہ کے بارے میں، عائشہ کے بارے میں، خدیجہ کے بارے میں، حضرت ماریہ کے بارے میں، زینب بنت جحش کے بارے میں اور میمونہ کے بارے میں، ام سلمہ کے بارے میں رضی اللہ عنہن، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے اور اپنی رحمتیں ان کے اوپر اتار دے. ان کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، فرمایا تو اپنی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا کہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی. حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا. اور حضرت حسن و حسین بیٹے ان کے بارے میں فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرا حسن میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنتی جوانوں کے سردار. وہ مخلص نوجوان جنہوں نے آج اس علاقے میں بدعات کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے،
اگر وہ اپنے عہد پر جم گئے اور برائی کو روک دیا اور بے حیائی کے کاموں سے بچ گئے اور نمازی بن گئے اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا اور شراب سے توبہ کر لی اور بے حیائی کو چھوڑ دیا، تو میں ان کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا، جنت کی نعمت دے گا، جنت کا محل دے گا، جنت کی لہریں عطا کرے گا، جنت کی حوریں ان کی خدمت کریں گی، اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو حجابات ہٹا کر اپنا جلوہ دکھائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت اور شفقت اپنی طرف سے پیش فرمائیں گے، اور حضرت حسین ان جوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں، جنت کے جوانوں کے سردار ہوں گے۔ حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور حضرت علی، حضرت علی جنتی، حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، حضرت حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار، اللہ اکبر، پورا گھرانہ جنتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت کی، یہ جنتی گھرانہ کیسی مشقت سے گزر رہا ہے، کیسی محنت سے گزر رہا ہے، کیسی محنت سے گزر رہا ہے، فقر و فاقے سے گزر رہا ہے، 3 دن روزہ رکھا جاتا ہے، مزدوری کی جاتی ہے، محنت کی جاتی ہے، روٹیاں بنائی جاتی ہیں، غریب کو اور یتیم کو اور قیدی کو دے دی جاتی ہیں، کیسا فقر و فاقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، اور آپ کے چہرے کے اوپر زردی چھائی ہوئی تھی، آپ کا چہرہ زرد تھا، پیلا پن آ گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول ایسی ایسی بات ہے، اس کا کیا حل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دینا شروع کیا، اور آپ کی آواز بہت دھیمی تھی، چہرہ بھی پیلا پڑا ہوا تھا، آہستہ آواز میں نقاہت اور کمزوری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب دیا، ان کو مسئلہ بتا دیا۔ آواز کی کمزوری اور چہرے کی زردی کی وجہ سے وہ صحابی پہچان گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، فاقہ ہو رہا ہے اور پریشان ہیں۔ انہوں نے اس وقت ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ صحابہ کرام اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار، آپ کے مزاج کو پہچاننے والے، خدا کا انتخاب، نبوت کے مزاج کو ان سے زیادہ پہچاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں، عرفان محبت عام نہیں۔ پہچاننا، مزاج کو جاننا، صحابہ کی یہ شان تھی، پہچان گئے کہ پریشان ہیں، کچھ کہا نہیں، واپس لوٹ گئے، گھر جا کر کھانا بنوایا اور گوشت پکایا، روٹی لی اور آئے۔ آپ وہی خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہیں، آ کر سلام کیا اور اپنا تحفہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی خدمت میں یہ پیش ہے، آپ بھوکے معلوم ہوتے ہیں، اس کو قبول فرمائیے اور کچھ کھا لیجئے۔ آپ کے چہرے پہ بھی زردی ہے، آواز میں بھی کمزوری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحفہ قبول کیا اور بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ ضرورت بہت شدید ہو چکی تھی۔ آپ نے لیا اور آپ نے روٹی کو گوشت سے لگا کر 1-2 لقمہ کھایا اور فرمایا کہ پیارے سن، 3 دن گزر گئے، میرے حلق سے اناج کا کوئی ٹکڑا، کوئی اناج کا حصہ نہیں اترا، یہ پہلا لقمہ ہے جو میں نے 3 دن کے بعد کھایا ہے، پہلا لقمہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک روٹی کے اوپر کچھ گوشت رکھا اور ان صحابی کو دے کر فرمایا کہ جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے دینا، قسم خدا کی وہ بھی 3 دن کے فاقے سے ہے، آج میں کھا رہا ہوں تو مجھ کو میری بیٹی کی یاد آتی ہے کہ وہ بھی بھوکی ہے، لے جاؤ اس کو بھی یہ دے دو کہ وہ بھی کچھ سہارا کر لے۔ سوچئے کہ کیسی قربانی کے مرحلے سے گزرے، اللہ اکبر، کیسی فقر و فاقے کی شدتوں سے ان کو گزارا گیا۔
بات دور چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری بہنیں، ہماری مستورات جو یہاں آئی ہوئی ہیں، وہ سمجھیں کہ حضرت فاطمہ کا پیغام ان کی زندگی کا سب سے بلند عنوان نیکی اور بندگی اور طاعت اور عبادت ہے۔ حضرت فاطمہ نے حیا کی تعلیم دی، پردے کی تعلیم دی۔ حضرت فاطمہ نے اپنی زندگی سے پوری امت کی خواتین کو سکھایا کہ ایک عورت کی عزت اس میں ہے کہ وہ باپردہ ہو، نمازی ہو، متقیہ ہو، اللہ کی ولیہ ہو، اس میں کامیابی ہے۔ ہماری عورتوں نے، ہماری خواتین نے اس کو چھوڑ دیا، ہماری بہنوں نے چھوڑ دیا۔ اب حال یہ ہے کہ گھر کے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھی جا رہی ہے، موبائل لڑکیوں کے پاس ہے، نہ جانے کیسے کیسے گناہ اس موبائل کے ذریعے سے عام ہو رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی غلط کاریاں عام ہو رہی ہیں، گندی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں۔ یہ سارے گناہ مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، جوان بچوں میں بھی، بچیوں میں بھی سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں، پھیلتے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کا عذاب ان گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کا عذاب ان گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ میں پوری بصیرت کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب ان گناہوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ چھوٹا چھوٹا عذاب ہم کو جگانے کے لیے، ہم کو بیدار کرنے کے لیے، ہم کو ہلانے کے لیے اللہ پاک تنبیہ فرما رہے ہیں۔ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ہم اپنی غفلت سے توبہ نہیں کرتے، گناہ کو نہیں چھوڑتے، نافرمانی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ صورتحال باقی رہی تو پھر اللہ کا بڑا بڑا عذاب آئے گا، بڑی بڑی مصیبتیں آئیں گی، اور پھر سمندروں کے اندر طغیانی پیدا کر دی جائے گی، زمین کے اندر زلزلے آئیں گے، آندھیاں چلائی جائیں گی، آسمان سے پتھروں کی بارش برسے گی، اور زمین کے اندر دھسا دیے جانے کا عذاب آئے گا، اور شکلوں اور صورتوں کو خنزیروں اور بندروں کی شکلوں میں تبدیل کیے جانے کا عذاب آئے گا۔ یہ آپ سے میں کوئی قصے کہانی نہیں بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک میں یہ سارے الفاظ موجود ہیں کہ اس امت کے اوپر گناہ اور نافرمانی کی وجہ سے یہ سارا عذاب آئے گا۔ ہم تو بچے ہوئے آج تک اس لیے ہیں کہ اللہ پاک نے ہماری نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑی ہے، ہم ان کے غلام، ان کا نام لینے والے، ان کا دم بھرنے والے، اس لیے آج تک ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ قسم خدا کی اگر یہ نسبت نہیں ہوتی تو یہ امت کب کی تباہ کر دی جاتی، یہ امت کب سے برباد ہو چکی ہوتی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، آپ کی دعا کی برکت ہے۔ آپ نے کہا تھا کہ اے میرے محبوب اللہ، اے آسمانوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے تمام زمین و آسمان کا نظام چلانے والے اللہ، میری التجا ہے کہ میری امت کو عام عذاب میں مت مبتلا فرمانا۔ آپ نے دعا مانگی تھی، اس دعا کی برکت ہے کہ آج تک یہ امت برقرار ہے۔ لیکن ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، کھول کھول کر بتا دیا کہ جب گناہ عام ہوں گے تو بڑے بڑے اللہ کے عذاب آئیں گے، اور یہ ساری عذاب کی شکلیں بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ شکلوں کو بدلنے کا عذاب، آسمان سے پتھر کی بارش برسانے کا عذاب، زمین میں دھسائے جانے کا عذاب، سرخ آندھیوں کا عذاب، زلزلے کا عذاب، اور انسانوں کے آپس میں انتشار اور بگاڑ کا عذاب مسلط فرمائے گا، قحط کا عذاب آئے گا، گرانی کا عذاب آئے گا، بارش کے روک لیے جانے کا عذاب آئے گا، شریر حاکموں کے مسلط کر دیے جانے کا عذاب آئے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ یبیت قوم من هذه الامہ على طعم وشرب ولهو ولعب، کہ میری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جو رات کو خوب کھا پی کر، موج مستی کر کے، نافرمانی کر کے، یعنی شراب پی جائے گی، نشہ کیا جائے گا، تاڑی پی جائے گی، زنا کیا جائے گا، نافرمانی کی جائے گی، خوب پیٹ بھر کر کھایا جائے گا، عیاشی کی جائے گی، اس کے بعد لوگ سو جائیں گے۔ میری امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہوگا جو کھا پی کر لہو و لعب میں مشغول ہو کر
سوئے گا فَيُصْبِحُوا قِرَادَةً وَخَنَازِيرَ، اور جب وہ صبح اٹھیں گے تو بندروں اور خنزیروں کی شکل میں ہوں گے، بندروں اور خنزیروں کی شکل میں ہوں گے۔ اور آپ نے فرمایا وَلَتُرْسَلَنَّ عَلَيْهِمُ الرِّيحُ كَمَا أُرْسِلَتْ عَلَى عَادٍ عَلَى قَبَائِلَ فِيهَا وَعَلَى دُورٍ، اور یاد رکھنا میری امت کے اوپر اسی طرح آندھی کا عذاب آئے گا جیسے قوم عاد کے اوپر آیا تھا۔ وَلَيُصِيبَنَّهُمْ خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَصْفٌ، اور آسمان سے پتھروں کی بارش اور زمین میں دھسا دیے جانے اور شکلوں کے بدل دیے جانے کا عذاب آئے گا، اور آسمان سے اسی طرح ان پر پتھروں کی بارش ہوگی جیسے قوم لوط کے اوپر ہوئی تھی، یہاں تک کہ جب صبح ہوگی تو اس زمانے میں ایک عام سی بات ہی ہوگی کہ لوگوں میں چرچا ہوگا کہ فلانی بستی زمین میں دھسا دی گئی، فلانا انسان زمین میں دھسا دیا گیا، فلانے قبیلے کو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ عام سی بات ہوگی، لوگوں میں یہ چرچا ہوگا، خبر عام ہوگی کہ فلانے کے ساتھ ایسا ہوا، فلانی بستی کے ساتھ ایسا ہوا، فلانی آبادی کے ساتھ ایسا ہوا۔ اور کیوں ہوگا؟ سنیے اس کو بھی، یہ عذاب کیوں آئے گا؟ اتنا بڑا عذاب اس امت کے اوپر کیوں آئے گا؟ آپ نے 5 گناہ ارشاد فرمائے، 5 بڑے گناہ ارشاد فرمائے جن کی وجہ سے یہ عذاب آئے گا۔ آپ نے فرمایا پہلا گناہ ارشاد فرمایا بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرِ، شراب پینے کی وجہ سے، پہلا گناہ بِشُرْبِهِمُ الْخَمْرِ، شراب پینے کی وجہ سے، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرِ، ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے۔ ریشم کا لباس مردوں کے لیے حرام ہے، ریشم کا لباس جو پہنے گا وہ گنہگار ہے۔ تیسرا گناہ ذکر فرمایا وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی ناچنے والی عورتوں کو پسند کرنے، ان کو اپنے سماج میں جگہ دینے، ان کو اختیار کرنے کی وجہ سے عذاب آئے گا۔ 3 گناہ ہوئے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، سودی لین دین کی وجہ سے یہ عذاب آئے گا۔ وَقَطِيعَةِ رَحِمٍ، اور رشتہ داریوں کو توڑنے کی وجہ سے یہ عذاب آئے گا۔ 5 گناہ ارشاد فرمائے، شراب پینا، ریشمی لباس پہننا، گانے بجانے کے آلات اور ناچنے گانے والی عورتوں کو اختیار کر لینا، ان کو پسند کرنے لگ جانا، ان کو سماج میں عزت دینا، یہ تیسرا گناہ ذکر کیا۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، اور سودی لین دین کی وجہ سے۔ اور آخری چیز ذکر کی رشتہ داری کو توڑنے کی وجہ سے۔ 5 گناہ ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے گا، زمین میں دھسائے جانے کا، آسمان سے پتھروں کی بارش کا، تباہی اور بربادی کا، تاخت و تاراج کیے جانے کا۔ اور اس وقت اللہ نیک انسانوں کی دعائیں نہیں قبول کرے گا، نمازیوں کی دعائیں، نیک انسانوں کی دعائیں، خانقاہ کے سجادہ نشینوں کی دعائیں، پیروں کی دعائیں، علماء کی دعائیں، اماموں کی دعائیں، مصلحین کی اور داعیوں کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تو عذاب دے گا، اس وقت تو خدا کا غصہ بھڑک اٹھے گا، اللہ اس وقت عذاب دے گا۔ شراب، خاص طور سے شراب کا گناہ جو آج عام ہو گیا۔ اور اللہ اکبر، کیسے پاکیزہ انسان ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی پوری زندگی اللہ کی رضا کے ساتھ گزری، اطاعت کے ساتھ گزری، عبادت کے ساتھ گزری، حضور کی گود مبارک میں جنہوں نے پرورش پائی، جن کو حضور کے لبوں نے چوما، جن کو حضور نے اپنے کاندھے کے اوپر بٹھایا، نماز کی حالت میں آپ نے اپنی پیٹھ کے اوپر ان کو سوار کیا، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا کہ حجرے سے نکل آئے تو لپک کر اٹھا لیا، تقریر روک دی اور پھر گود میں لے کر آپ نے تقریر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت حسن و حسین آپ کے اوپر آ کر سوار ہو گئے، صحابہ لپکے کہ ان کو ہٹا دیں، نفل نماز تھی۔ حضور پاک نے اشارہ کیا کہ نہیں، چھوڑ دو، وہ سوار رہے، کھیلتے رہے، کبھی ایک نیچے گھس جاتا، کبھی ایک اوپر آ جاتا، جب تک وہ کھیل کھیل کر تھک نہیں گئے، اس دنیا کے سب سے اونچے انسان نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ ایسا اونچا انسان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے تقدس کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جن کی نیکی اور جن کے تقوی کے اوپر آسمان کے فرشتے رشک کرتے ہیں،
اور کربلا کے میدان میں جو انہوں نے قربانی پیش کی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بے مثال قربانی ہے۔ وہ انسان جس نے اپنی اولاد تک کو کٹوا دیا تاکہ اللہ کا دین بلند ہو، تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا۔ ان کی ساری محنت اس لیے تھی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ وہ حضرت حسین جنہوں نے عین مار کے جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی اور سجدے میں سر کٹوا دیا، وہ حضرت حسین، ان کے نام پر وہی برا گناہ شراب پینے کا ہمارے بھائی کرتے ہیں، ہمارے نوجوان دوست کرتے ہیں کہ شراب پی کر، تاڑی پی کر، نشے میں مدہوش ہو کر یا حسین یا حسین یا علی یا علی کہتے ہیں، ہائے حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی ناپاکی کے ساتھ ایسے پاک انسان کا نام لیتے ہو؟ ایسے لوگوں کی تو ایسی ناپاک زبانیں کھینچ لی جانی چاہیے جو ایسا پاک نام شراب پی کر لیتے ہو، تاڑی پی کر لیتے ہو، ایسا پاک نام۔ ابھی میں کسی علاقے سے بنوار جانے کے لیے جب آ رہا تھا تو ایک بستی سے گزرا، لبے سڑک کنارے بستی، میں نے دیکھا کہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر ہمارے جوان بھائی اسی جمعہ کے دن جب میں پلوریہ آ رہا تھا جامع مسجد میں تقریر کے لیے، میں نے دیکھا کہ قبرستان ہے، قبریں ہیں، وہاں ہمارے جوان جھنڈے لے کر شراب پی کر قبروں کے درمیان ناچ رہے اور یا حسین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کا نام لینا تقدس کے ساتھ نام لیا جانا چاہیے تھا، ہم نے ان کے ناموں کی ایسی بے حرمتی کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ماتم، یہ ان کا حق ادا کرنا ہے۔ نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت، نہ عشق حسین نہ ذوق عبادت، غافل سمجھ بیٹھا ہے ماتم کو عبادت۔ کوئی چیز تو ہمارے اندر نہیں ہے جو ان سے میل کھاتی ہو۔ شراب ایسا بڑا گناہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا الخمر فإنه مفتاح كل شر۔ شراب سے اپنے آپ کو بچانا، اس لیے کہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے تو زنا بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، لوگوں پہ حملے بھی کرتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، اپنے مکان میں آ کر شرنگیزی کرتا ہے، اپنی بہن کے اوپر، اپنی ماں کے اوپر ہوس بری نگاہ ڈالتا ہے۔ شراب کے نشے میں اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، وہ کیا کر رہا ہے اس کو ہوش نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ شراب کے قریب بھی مت جانا، اور سزا متعین کی گئی کہ جو شراب پیے گا اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ جہاں اسلامی حکومت ہو وہاں درے سے مارا جائے گا شراب پینے والے کو، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ پورے معاشرے اور سماج کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ گناہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی اور فرمایا کہ جو یہ گناہ کرے گا، 5 قسم کے گناہ جب عام ہوں گے تو عذاب آئے گا، مصیبت آئے گی۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 اعمال ذکر کیے، اس میں تو 5 اعمال ذکر کیے، دوسری حدیث میں 15 اعمال ذکر کیے، 15 برائیاں بیان فرمائیں۔ اس کی تفصیل میں کروں گا تو بہت طوالت ہو جائے گی، مختصراً سن لیجئے۔ 15 قسم کے اعمال آپ نے بتائے کہ میری امت جب 15 قسم کے اعمال کرے گی، جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، ٹیکس سمجھا جائے گا، لوگ امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے، جب مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی، باپ کی نافرمانی کی جائے گی، دوست کو نزدیک کیا جائے گا، ماں کی نافرمانی ہوگی، بیوی کی اطاعت کی جائے گی، اور انسان کا اکرام، اس کی عزت، اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی، جب شراب پی جائے گی، جب ناچ گانا عام ہو جائے گا، یہ سارے گناہ 15 قسم کی برائی ذکر کرنے کے بعد آپ نے فرمایا فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وآيات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع۔ کہ جب یہ 15 قسم کے گناہ عام ہو جائیں اس وقت انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، اس وقت انتظار کرنا زلزلوں کا، اس وقت انتظار کرنا زمین میں دھسا دیے جانے کا، اس وقت انتظار کرنا شکلوں اور صورتوں کے بندروں اور خنزیروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کیے جانے کا، اس وقت انتظار کرنا آسمان سے پتھروں کی بارش کا۔ وآیات تتابع كنظام قطع سلكه فتتابع، اور
اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب اس طرح ایک کے بعد ایک اترے گا، جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پر دانہ گرتا ہے، مسلسل دانے گرتے ہیں تسبیح ٹوٹنے کے بعد، اسی طرح اللہ کا عذاب بھی پہ در پہ مسلسل ایک کے بعد ایک آئے گا اور کوئی اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں ہمارے گناہ کے اوپر اللہ کا عذاب، جس کو حدیثوں میں ذکر کیا گیا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے کہتا ہوں، حضرت حسین سے بے پناہ محبت کرو، آل رسول سے بے پناہ عشق اپنے دل میں پیدا کرو۔ میں آپ کو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان جو آل رسول سے بغض کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے، وہ مسلمان مجرم ہے، وہ مسلمان خدا کا باغی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت رکھتا ہے وہ آپ کے خاندان سے بھی محبت رکھتا ہے، وہ آپ کے بچوں سے، آپ کے گھرانے کے ایک فرد سے محبت رکھتا ہے، وہ ان کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے۔ ہر شخص آل رسول سے محبت کرے، لیکن اللہ کے لیے محبت کا نام دے کر بغاوت مت کرو، محبت کا نام دے کر حضرت حسین کے نانا جان کے لائے ہوئے دین کو بدنام مت کرو۔ محبت کے نام پر، عشق کے نام پر شراب نوشی، بے حیائی، عورتوں مردوں کا آزادانہ اختلاط، جلوس کے نام پر عورتوں کو بھی جمع کر لینا، ہوس بھری نگاہ ڈالنا، یہ ساری چیزیں مت اختیار کرو، یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، یہ سب نامناسب ہے، اللہ تعالیٰ کے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔